السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وقال تبارك وتعالى: وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، بہت سے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے۔ آج کی نشست میں ایک خاص موضوع عرض کرنا مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب ہم رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں۔ اس لیے کہ دو آیتیں تلاوت کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ابھی شروع میں۔ ایک آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کی تلاوت کی، اور ایک سورہ نحل کی آیت نمبر 92 کی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ ان دو آیتوں کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے رمضان کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے۔ سورہ نحل کی آیت 97 میں 97 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو کوئی مرد یا عورت نیک اعمال کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، تو ہم زندگی میں اس پر یہ اثرات ظاہر کرتے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کا بدلہ ہم عن قریب آخرت میں ان کو ضرور عطا کریں گے۔ تو انسان کے اعمال کا، نیک اعمال کا اثر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان کو اللہ پاکیزہ زندگی دیتا ہے، جو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ پاکیزہ زندگی کیا ہوتی ہے اور ناپاک زندگی کو کون سی ہوتی ہے؟ بہت آسان سا فرق۔ جتنی زندگی کے لمحات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزریں، وہ پاکیزہ زندگی، اور جو زندگی کے لمحات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف گزریں، وہ ناپاک زندگی، غیر پاکیزہ زندگی۔ بہت آسان سی بات۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان کی زندگی 100% پاکیزہ ہو سکتا ہے ایک انسان کی زندگی 60%، 50% پاکیزہ ہو، باقی غیر پاکیزہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک بندے کی 25% زندگی پاکیزہ ہو، باقی 75% غیر پاکیزہ ہو سکتا ہے۔ انسان میں فرق ہے، اور ہر یہ انسان زندگی میں بڑی آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں دیکھ لے کہ میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اعمال تھے، اگر وہ 100 اعمال تھے میں 10 لے لیں، اگر 10 کو لے لیں کہ میں نے 10 گھنٹے گزارے، 10 دن گزارے، تو اس میں سے کتنے گھنٹے میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزرے، کتنے خلاف گزرے، اس کو پرسنٹیج فوراً معلوم ہو جائے گی۔ جتنے اب کرنا کیا ہے، جتنے لمحات، جتنے کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزرے، اس میں کہیں الحمدللہ، اس پہ الحمدللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا۔ تو ہم جتنے فیصد بھی پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں اس پہ اللہ کا شکر کریں، اللہ اور زیادہ کر دے گا۔
اور جو لمحات یا جو کام غیر پاکیزہ زندگی والے گزرے اس پہ توبہ اور استغفار جاری رکھیں. توبہ اور استغفار کر لیا پھر 100% پاکیزہ زندگی، پھر 100% پاکیزہ زندگی. آپ نے ماشاءاللہ عید پہ نئے کپڑے بنوائے، پہنے 2-3 دن پہنے میلے ہو گئے، پھر دھلوائے پھر چمکدار ماشاءاللہ پھر صاف ستھرے ہو گئے. پھر یہ میلے ہوں گے پھر دھلوائیں گے انشاءاللہ، پھر میلے ہوں گے پھر دھلوائیں گے. یہ انسان بہت سمجھدار ہے اس معاملے میں. کاش یہ دل کے معاملے میں اتنا ہی سمجھدار ہو جائے، دل کے معاملے میں بھی اپنے کپڑوں کی طرح سمجھدار ہو جائے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے وہ داغ دھل جاتا ہے پھر صاف ستھرا. داغ تو پڑنے ہی پڑنے ہیں. ہم گناہوں سے معصوم صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات سے، باقی تو ہونے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی انسان 100% گناہوں سے پاک ہو جائے، بالکل یقیناً. اتنے حضرات ماشاءاللہ رمضان میں ان سے پورے رمضان میں ایک گناہ سرزد نہیں ہوا. الحمدللہ بہت سارے حضرات آپ کو ملیں گے معاشرے کے اندر. تو وہ اللہ نے جو پاکیزہ زندگی عطا فرمائی، وہ بتا رہا تھا پاکیزہ زندگی ہوتی کیا ہے. بہت آسان سفر، ہر بندہ اپنی زندگی کو دیکھ لے. کتنے فیصد میری زندگی میں کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہیں، اتنے فیصد اتنے پرسنٹ یہ انسان پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے. اب رمضان میں جو پاکیزہ زندگی گزری اس کو باقی کیسے رکھیں؟ اس میں ہم کچھ غلطیاں ایسی نہ کرے انسان معاشرے میں جس سے وہ کیے کرائے پہ پانی پھر جائے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ تو سورہ نحل کی آیت 97 تھی جو تلاوت کی کہ جو کوئی نیک اعمال کرے اللہ اس کو پاکیزہ زندگی دیتا. اسی سورہ نحل کی آیت نمبر 92 اس کا ترجمہ پڑھیے گا غور سے. اللہ نے ایک عجیب و غریب مثال دی ہے. دیکھو تم اچھے کام کر کر کے پھر کچھ ایسے کام نہ کرنے لگ جانا کہ تمہارے پچھلے کام ضائع ہو جائیں. اس کی مثال دی ہے اللہ نے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي سورہ نحل آیت 92 وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. یہ جو آج کا موضوع ہے نا کہ رمضان گزرنے کے بعد ہم کچھ ایسے کام نہ کرنے لگ جائیں جس سے پچھلے میں پانی پھٹ جائے، سارا پانی پھر جائے. وہ اللہ نے مثال دے کر سمجھایا. ترجمہ کرنے لگا. لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، تم مت ہو جاؤ اس عورت کی طرح نقضت غزلها جس نے سوت کو کاٹا. اب جو ٹیکسٹائل سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو فوراً سمجھ جائیں گے، اور باقی حضرات بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پرانے زمانے میں ایک چرخا ہوتا تھا، گول چرخا ہوتا تھا، اس کے آگے ڈنڈیاں لگی ہوتی تھی. تو وہ سوت لے کر یا اون لے کر عورتیں اس کو گھما گھما کر بلتی تھی، دھاگا بنتا تھا، پھر اسے دری بھی بناتی تھیں، اسے چادریں بھی بناتی تھیں، اسے گرم چادریں بھی بناتی تھیں، اسے فلاں بھی. سوت کاٹتی تھی، دھاگا. بڑی محنت ہوتی ہے اس میں، ایک چھوٹے ریشوں کو لے کر جوڑنا، پھر اس کو گھمانا، ٹویسٹ کرنا، پھر اسے دھاگا بنانا، پھر وہ لمبے دھاگے تیار ہو جائے، پھر اس سے کپڑا بننا. آپ نے جتنے بھی کپڑے پہنے ہوئے سب نے وہ سارے اسی طرح بنے، لیکن اب مشینوں سے کام ہوتا ہے وہی والا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، تو مت ہو جاؤ اس عورت کی طرح نقضت غزلها جو اپنے کاتے ہوئے سوت کو توڑ دیتی ہے. نقضت توڑ دیتی، ریزہ ریزہ کر دیتی. من بعد قوت انکاسا، اس کے بعد کہ اس نے بڑی محنت کر کے اس کا دھاگا بنایا تھا. کیا مثال دی اللہ نے؟ لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا. انکاسا ٹکڑے ٹکڑے. مت ہو جاؤ اس عورت کی طرح جو کہ سوت کاٹتی ہے، بڑی محنت کر کے دھاگا بناتی ہے، پھر جب دھاگا بن جاتا ہے پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر ویسے ڈال دیتی، یعنی اپنی ساری محنت پر پانی پھیر دیتی. اس آیت کی تفسیر کتاب التفسیر بخاری شریف میں پڑھی ہے. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، ہماری حدیث میں وضاحت بھی ہے
کہ اس مکے میں اصل میں یہ عورت تھی جس کی اللہ نے مثال دی ہے. یہ مکے میں ایک عورت تھی جو سوت کاٹتی تھی، اور اس کا نام بھی بخاری شریف کی حدیث میں آیا، خرقہ، خا را قاف الف حمزہ. اس عورت کا نام تھا خرقہ، مکے میں رہتی تھی، بخاری شریف کی حدیث میں اس کی تفسیر موجود. تو اس عورت بیچاری کا نا ذہنی توازن اس قسم کا تھا کہ وہ پہلے سوت کاٹتی تھی، اور سوت کاٹنے کے جب دھاگا بن جاتا بڑی محنت کر کے، پھر اس کے بعد اپنے ہی سوت کاٹے ہوئے دھاگے کو ایک ایک ٹکڑا کر کے پھیلا دیتی تھی، یعنی اپنی ساری محنت پر پانی پھیر دیتی تھی. اللہ نے سورہ نحل کی آیت 92 میں کہا لا تکونوا کاللتی نقضت غزلھا، تم مت ہو جاؤ اس عورت کی طرح جو سوت کاٹتی ہے بعد میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی، اپنی ساری محنت پر پانی پھیر دیتی. اب اتنی رمضان میں اللہ نے محنت کی توفیق عطا فرمائی، مشقت اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی. اب کوئی انسان ایسے کام نہ کرنے لگ جائے کہ جس سے وہ سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سمجھایا کہ انسان اچھے کام کرتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ کام ایسے کرتا ہے، کچھ کام تو واقعی ایسے کرتا ہے جس سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسے 3 کام ہیں بڑے خطرناک قسم کے. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں وہ نہیں کیے جاتے. 3 کام ایسے خطرناک ہیں جو قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کے پچھلے سارے نیک اعمال نیست و نابود ختم ہو جاتے سارے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن مجید میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم شرک کرو گے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اس سے انسان کے پچھلے سارے اعمال ضائع ہو جاتے. پھر توبہ کر لے اللہ وہ بھی معاف کر دے. ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے. بعض حضرات کے ذہنوں میں نا ایک آیت ہے 5ویں پارے کی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا باقی ہر ایک کو بخش دے گا. تو بہت سے حضرات سوال کرتے ہیں بعد میں کہ جی وہ شرک تو معاف نہیں ہوتا نا، باقی سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا باقی ہر ایک کو بخش دے گا، یہ تب ہے جب اس کی موت شرک کی حالت میں ہوئی ہو. اور اگر اس نے اپنی زندگی میں 50 60 سال 90 سال شرک کر کے اگر اس نے توبہ اور استغفار کر لی اللہ وہ بھی معاف کرے. اور اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں آسان سے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصل میں مجوسی تھے، فارس کے رہنے والے مجوسی تھے، آتش پرست تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے. پوری قوم سورج کی آگ کی پوجا کرتی تھی، یہ آریہ نسل کے تھے. پھر اس کے بعد میں عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا. 90 سال کی عمر میں اسلام لائے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. بعد میں 60 سال پھر زندہ رہے، 150 سال کی عمر میں انتقال ہوا. لیکن جو بات سمجھنے کی وہ یہ کہ 90 سال کے بھی گناہوں کو اللہ ایسے ایک توبہ اور استغفار سے معاف کر دیتا. تو ایک تو شرک ہے جو انسان کے پچھلے تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ اب رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں. ہم کچھ کام ایسے نہ کہیں انسان کر بیٹھے کہ جس سے وہ پچھلے سارے اعمال کہیں ضائع نہ ہو جائے، اور کچھ کام ایسے سارے تو ضائع نہیں ہوتے، تھوڑے بہت ضائع ہوتے ہیں، وہ بھی الگ سے بتاؤں گا. تو سارے اعمال ضائع ہوتے ہیں وہ تو ایک یہ آیت لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم شرک کرو گے سارے اعمال تمہارے ضائع ہو جائیں گے، نہیں ختم. نمبر 2 سورہ حجرات لا ترفعوا اصواتکم، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تم لوگ نبی کی آواز سے اونچی آواز بلند نہ کرنا چاہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائے تمہیں پتہ نہ لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، ان کی شان میں گستاخی کسی بھی انداز کی ہو، اس سے پچھلے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں.
قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق ایک شرک ہو گیا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، مرتد ہو جانا، یعنی مسلمان ہو اور وہ دین سے پھر کر کوئی اور دین اختیار کر لے، یہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں بتایا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم۔ مَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو اپنے دین اسلام سے پھر جائے کسی اور دین کی طرف، ہندو ہو جائے، سکھ ہو جائے، فلاں ہو جائے، عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے، جو بندہ اپنے دین سے پھر جائے، اسلام سے پھر جائے، آگے بھی شرطیں ہیں، اس پہ غور کیجئے گا ذرا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو اپنے دین سے پھر جائے اس حال میں کہ وہ فَيَمُتْ، وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی بے دینی کی بات ہو گئی، بالفرض کوئی گمراہ ہو گیا، کتابیں پڑھ کے سوسائٹی میں فلاں 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 کچھ قادیانی دوستوں کے ساتھ بیٹھا، یہ تو آئین ہی تو، یہ تو فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے قادیانیوں کا، یہ تو آئین میں طے شدہ بات ہے کہ وہ کافر ہیں۔ اب کوئی مسلمان قادیانی ہو جائے بالفرض، اللہ نہ کرے، وہ اس کے لیے یہی آیت ہے، من یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ قادیانی ہونے کے بعد پھر اس کو ہدایت نصیب اللہ کر دے اور وہ مسلمان ہو جائے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی توبہ قبول کر لے۔ یہ نہیں اس کے دروازے سارے بند ہو گئے، موت سے پہلے پہلے کفر سے، شرک سے، مرتد ہونے سے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں واپس آنے کے، واپس آ جائے اللہ پچھلے سارے مٹا دے۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں، ایک شرک، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اور ایک مرتد ہونا، بے دین ہو جانا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ اعمال اللہ نے ایسے بتائے کہ جن سے مخصوص اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اپنے مالوں کو خرچ کریں لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اپنے مالوں کو خرچ کریں دکھاوے، ریاکاری سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو خوش کرنا مقصود نہ ہو، مخلوق کی خاطر، شہرت کی خاطر لوگ واہ واہ کریں۔ جیسے بہت مستند حدیث کہ 3 افراد کو جہنم میں ڈالا جانے لگے گا، ایک قاری قرآن کو، ایک شہید کو، اور ایک سخی کو، بہت مستند حدیث۔ ان 3 کو جب جہنم میں ڈالا جانے لگے گا تو قاری قرآن کہے گا میں تو قرآن پڑھتا تھا، اللہ میں جہنم میں؟ اللہ کہیں گے ہاں تو اس لیے پڑھتا تھا تاکہ لوگ کہیں واہ 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 کتنا شاندار پڑھتا، تو لوگوں کے لیے پڑھا تھا، لوگوں کی واہ واہ کے لیے پڑھا تھا، لوگ کہہ چکے اب جہنم میں جا، میرے لیے تھوڑے پڑھا تھا۔ وہ شہید کہے گا میں نے تو جان لگا دی، میں نے تو زندگی ختم کر جان لگا دی، اللہ کہیں گے ہاں لیکن اس لیے تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں کتنا بہادر ہے، ایسا جان باز قسم کا آدمی، کتنا بہادر آدمی، تو لوگ کہہ چکے نا لوگوں کے لیے کیا۔ نمبر 3 سخی، وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں سارا مال بخلق خدا کو دیا ہے، اللہ کہیں گے ہاں لیکن اس لیے تاکہ لوگ کہیں واہ واہ کتنا سخی، کتنا مالدار ہے، کتنے سخاوت کرتا ہے، لوگ کہہ چکے میرے لیے نہیں کیا تھا، جہنم میں جا۔ معلوم ہوا ریاکاری، دکھاوا، یہ انسان کے اس عمل کو ضائع کر، ساروں کو نہیں، جس عمل میں نے کہا نا بعض چیزیں ایسی جس سارے عمل ضائع ہوتے ہیں، بعض وہ چیزیں جس سے کہ ریاکاری۔ ایک حقیقی واقعہ بزرگ اپنے ملفوظات میں بیان کر رہے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے ان کے ساتھ پاس مہمان آئے، اب ذرا غور کیجیے گا، مہمان آئے تو وہ بھی ماشاءاللہ مالدار تھے، یہ بھی بڑے مالدار تھے۔ وہ جب مہمان آئے تو انہوں نے اپنے خادم کو پکارا اور کہا کہ ان کو نا اس پیالے میں پانی پلائیں جو میں تیسرے حج سے لے کر آیا تھا، ان کو اس پیالے میں پانی پلائیں میں جو تیسرے حج سے لے کر آیا تھا۔ تو بزرگ وہاں پتہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک جملے نے نا اس کے پچھلے 3 حج ضائع کر دیے۔ بتانا چاہتا تھا نا 3 حج کی،
ریاکاری ویسے ذکر کرے بندہ ریاکاری نہ ہو وہ اور چیز ہے، لیکن ریاکاری یہ انسان کے اعمال کو اس طرح ضائع کرتی ہے۔ یہ آیت پڑھی والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ، صدقات اور مالی عبادتوں کو ضائع نہ کریں۔ یا ایھا الذین، سورۃ البقرہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے اعمال کو تکلیف پہنچا کر، احسان جتلا کر ضائع نہ کرو۔ تم اپنے کسی کو اوپر احسان کیا، اچھا سلوک کیا، اس کو پیسے دیے، اس کی مدد کی، 10 سال 20 سال اس کے ساتھ تعاون کرتے رہے، ایک دن آیا کو غصہ کسی بات پر نہ، دیکھ 20 سال ہو گئے میں نے تو تیرے ساتھ اتنا تعاون کیا ہے، اب یہ صلہ دیا مجھے، وہ 20 سال کی محنت پر سارا پانی پھر گیا، تانا دیا نا، تکلیف پہنچائی، ذلیل کیا اس کو۔ احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر انسان اپنے اعمال کو ضائع کرتا ہے۔ اب اللہ نے، اب ہم نے اس کو کیسے باقی رکھنا ہے، اس پاکیزہ زندگی کو رمضان کے بعد کیسے زندگی گزارنی ہے کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے کہ جس سے ہمارے سارے پچھلے کیے کرائے پہ پانی گر جائے۔ اب پھر وہ آیت ذہن میں لائیے گا، آیت نمبر 92 سورہ نحل کی، لا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا، اس خاتون کی طرح، اس بوڑھی عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو سوت کاٹتی تھی اور پھر اس کے بعد پھر خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی محنت پر سارا پانی پھیر دیتی تھی۔ اب اللہ نے رمضان میں جلدی جاگنے کی توفیق عطا فرمائی، فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کوشش کرے انسان اس عادت کو باقی رکھے۔ اللہ نے رمضان میں 2 کھانوں کے درمیان وقفہ کرنے کی عادت ڈالی۔ کتنے لوگ ہیں ان کے معدے کا نظام سیٹ ہو گیا، ان کے بلڈ پریشر کا نظام سیٹ ہو گیا، ان کی جو ہے وہ شوگر کا نظام سیٹ ہو گیا، کتنا اللہ نے نظام بنایا۔ 2 کھانوں کے درمیان وقفہ، ڈاکٹر تو وہ رو رو کر تھک جاتے ہیں نا 40 سال سے اوپر والے عمر والے حضرات کے لیے، اب کھانوں کے درمیان تھوڑا سا وقفہ کر لو۔ یہ انسان کھانوں کے درمیان وقفہ کرنا بھی سیکھ گیا۔ وقت کی پابندی بھی اللہ نے سکھائی رمضان میں، 5 وقت کی نماز، افطار، سحر، اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اب یہ وقت کی پابندی کی تربیت بھی انسان باقی رکھے۔ رمضان کے اندر الحمدللہ بہت سی چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے بچائے رکھا۔ کہ روزہ ہے، رمضان ہے، رمضان میں نہیں دیکھی، بعض چیزیں ہم نے اپنے گھروں کے اندر بند بھی کر دی تھی رمضان میں کہ بھئی رمضان میں یہ چیزیں نہیں چلیں گی، بچہ بیٹا وہ بند کر دے۔ تو جب اللہ نے آنکھوں کی حفاظت کروائی ہے، اب وہ آنکھوں کی حفاظت کی تربیت ہو گئی ہے، اب اس کو بھی باقی رکھنے کی کوشش ہو جائے۔ اللہ نے جو پاکیزہ زندگی دی ہے اس کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت کی نمازوں کی توفیق عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ مسجد خوب بھری ہوئی، ہر محلے کی مسجد ماشاءاللہ خوب بھری ہوئی، عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی ہے، اب اس عادت کو بھی باقی رکھا جائے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو رمضان کے اندر تربیت دی، ہر روزے دار کی ایک تربیت کی اللہ نے، اور وہ یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہر روزے دار جس نے روزہ رکھا ہے نا، اس کی 30 دن 29 دن خوب تربیت ہوئی ہے، پورا مہینہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پتہ کیا ہے، یہ بندہ کتنی دفعہ اکیلا کمرے میں ہوتا تھا، گھر میں اکیلا کمرے میں، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی، فریج میں موجود ہوتی تھی، پانی موجود ہوتا تھا، پانی پاس موجود ہوتا تھا، اچھی اچھی چیزیں موجود ہوتی تھی، پھل موجود ہوتا تھا، یہ آدمی نہیں کھاتا تھا، پتہ نہیں کیوں نہیں کھاتا تھا۔ ٹھیک ہے روزہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے پتہ ہے، لیکن یہ کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا نا، کھا لیتا۔ گیا گزرا روزے دار بھی نہ اس سے پوچھے کیوں نہیں کھایا بند کمرے میں، اوکے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایسے اس کے دل میں پکی بات ہے۔ میں نے کہا نا گیا وہ جو بندہ سمجھتا نا میں بہت گناہ گار ہوں، بس یہ ہمارے اندر تو یہ خیال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو اولیاء اللہ میں اور اللہ کے بڑے نیک بندوں میں تصور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا تھا، لیکن یقین جانیے کہ ہر روزے دار کو اللہ نے یہ کیفیت عطا فرمائی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ورنہ یہ بند کمرے میں کھانے سے اس کو کس نے روکا؟ معلوم ہوا اس کے دل میں اللہ نے یہ تربیت بھی کی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کاش کہ وہ چیز، وہ کیفیت کے حلال کھانا سامنے رکھا ہوا تھا، حلال پھل سامنے رکھا ہوا تھا، اس نے صرف اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس نے بند کمرے میں نہیں کھایا۔ کاش اس کے ذہن میں اللہ نے جو رمضان میں تربیت کی تھی نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے،
اب اس تربیت کو باقی 11 مہینے حرام کاموں کے لیے استعمال کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہاں تو حلال کے لیے استعمال کیے. پھر یہ کیسے بچا؟ رمضان کے اندر اللہ نے تربیت کی، اب اس کو باقی رکھنے کی کوشش ہو جائے. قوت ایمانی، قوت ارادی، قوت ایمانی، قوت ارادی. ایسے نوجوان جو زندگی میں کوئی بھی گناہ نہیں چھوڑتے نا، انہوں نے بھی جس نے روزہ رکھا نا، بند کمرے کے اندر انہیں کچھ کھایا پیا نہیں، تو کیوں نہیں کھایا؟ تو وہ آگے سے جواب دے کہ میں روزہ رکھا ہوا، یعنی میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ میں صبح سے لے کے شام تک کھاؤں گا نہیں پیوں گا، بس اتنی سی بات ہے. کوئی بندوق لے کے نہیں کھڑا کر کھاؤ گے تو یوں ہو جائے گا، ایسی خواب کوئی نہیں. اس سے صرف قوت ارادی، قوت ایمانی نے اس کو بچائے رکھا. اللہ نے ہماری تربیت کی کہ اے بندے دیکھ، اگر تو قوت ایمانی ارادی استعمال کر کے حلال کھانے سے رک سکتا ہے نا، تو ایسی صورت میں باقی 11 مہینے اسی قوت ارادی، قوت ایمانی، جس کو آپ ول پاور کہہ لیں، جس کو آپ جو مرضی کہہ لیں، اس کو استعمال کر کے اب باقی 11 مہینے میں حرام سے بھی رک سکتا ہے. اللہ نے تربیت کی. اور اللہ نے رمضان میں نا ایک چیز کی، عجیب و غریب کی چیز کی تربیت کی ہے پورے رمضان میں. اب اس کو بھی باقی رکھنے کی کوشش ہو جائے، اور وہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلنے کی تربیت. یہ رمضان میں بڑی شاندار ہوئی ہے ہر روزے دار کے ساتھ کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا. ہاں، ورنہ روزہ ٹوٹ جاتا نا، ورنہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اس نے بڑا خیال رکھا ہے، اللہ نے یہ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ نہیں کرنا روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں، اس کو اللہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تربیت دی ہے. اللہ اس کو بھی باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العزت رمضان میں جو تربیت دی ہے، اللہ اس کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. وہ پاکیزہ زندگی اللہ پھر باقی 11 مہینے بھی اور ساری زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.